بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم یہ گفتگو عرض کر رہے تھے کہ بعثت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی خلوت محبوب بنا دی گئی۔ دیکھیے گا جب حضور اقدس اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ فضل اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنہائی کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں، وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے۔ غار جو ہے اصحاب کہف، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ جب تم الگ ہو جاؤ ان سے، یہ جو ہے مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ، ان سے اور ان کے معبودوں سے، تو غار کی طرف تم کیا لو؟ پناہ لو۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے الگ ہو گئے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو دیا، ابراہیم کو گفٹ دیا اسحاق اور یعقوب، اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا، اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا۔ تو یہ گویا کہ جو عزلت خلوت اختیار کی، تو یہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جو نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے، تو گویا کہ یہ بھی عزلت ابراہیمی کے برکات میں سے تھا۔ لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ تنہائی اختیار کریں گے ان کو نبوت مل جائے گی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ تنہائی جو ہے نا ایک دپاچہ سا ہوتا ہے، ایک تمہید سے ہوتی ہے نبوت کی، سب کے لیے نہیں۔ تنہائی میں انسان پر باتیں کھلتی ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی فرماتے ہیں کہ تنہائی میں انسان پر نہ باتیں کھلتی ہے، راز کھلتے ہیں۔ اگر کوئی تنہائی میں اللہ کا مراقبہ کرے، غور و فکر کرے، تو بہت کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو تنہائی میں انسان پر کھل جاتی ہے۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غار حرا میں کیا کرتے، کیا آتے، کیا عبادت کرتے تھے؟ تو دیکھیے گا اس کے بارے میں کسی بھی حدیث میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ کرتے کیا تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اور یہ قول ہے کہ مراقبہ کیا کرتے تھے، مراقبہ، تدبر، غور و فکر، تذکیر، یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پہ معاشرہ تھا نا، وہ معاشرے میں جو لوگ تھے، جو ان کے کرتوت تھے، مشرکین، فاسق فاجر لوگ، خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا کرنے والے، تو ان سے علیحدہ رہنا خود عبادت تھی۔ ان سے علیحدگی سب سے بڑی عبادت تھی۔ ان سے بیزار تھے، بیزار جو ہے نا۔ دیکھیے گا کیا ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیکھنا برابر ہے؟ کیا فرعون حضرت موسیٰ کا دیکھنا برابر ہے؟ کیا حامان جو فرعون کا وزیر تھا اس کا دیکھنا ہارون علیہ السلام کا دیکھنا برابر ہے؟ کیا ابو لہب اور حضرت عمر کا دیکھنا برابر ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان سے، اس معاشرے سے الگ ہونا، یہ عبادت سب سے الگ ہے۔ وہ معاشرہ کیسے تھا، ہم نے کیسے ذکر کیا اس کے بارے میں کہ کیا کچھ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، یہ معاشرہ تھا۔ تو اس لیے یہ خود ہی جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پسندیدہ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور صحیح الہام کے ذریعے سے جو بات ظاہر ہوتی نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے یا کسی کی نبوت، کسی نبی کی شریعت کا حصہ ہے، تو اس کے مطابق اس کو اپناتے تھے۔ ملت ابراہیمیہ کے کچھ آثار موجود تھے، باقی تو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا۔ مثلا حج تھا، یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے،
تو اس طرح کے کچھ آثار تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے. اس لیے کل ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں یتحنس کے بجائے یتحنف کا لفظ ہے. یتحنف خود کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے ان کے طریقے پر چلتے تھے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، پورے 40 سال، غار حرا میں تھے. ایک دفعہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، فرشتہ آ گئے. اب کل ہم نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، میں نے عرض کیا تھا صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں دونوں میں. اب اس کا دوسرا حصہ جو ہم پیش کرتے ہیں اس حدیث کا، اس میں ہے فجاءہ الملک فقال اقرأ فقال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ قلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے فرشتہ آیا، کہا اقرأ پڑھ. تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو فرماتے کہ مجھے پکڑا اس فرشتے نے، اب بھینچا مجھے زور سے. غطا کا لفظ، غطا کا اصل معنی ہے کسی چیز کو پانی میں ڈبو دینا یا کسی چیز کو اس طرح نچوڑنا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے. مطلب بھینچا زور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک کیفیت بتا رہے حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری مشقت کی انتہا ہو گئی، میں انتہا کو پہنچ گیا، اتنی مشقت مجھے ہوئی. پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر مجھے کہا اقرا پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر مجھے پکڑا اور بھینچا زور سے. پھر فرماتے ہیں کہ میں مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا. تیسری دفعہ پھر میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. اس کے بعد جو اقرا کی پہلی 5 آیات ہے سورہ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات نازل ہو گئی. اقرا کا معنی اقرا پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جس نے پیدا کیا. بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور آپ کا رب جو ہے نا وہ کریم ہے. الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھایا ہے وہ کو جو نہیں جانتا تھا. تو ہماری تو پہلے وحی میں قلم کا ذکر ہے، پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے. مسلمانوں کے تو پہلے وحی میں ہی تعلیم کا ذکر ہے. تو اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا. اچھا دیکھیے گا، اقرا جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے. یہ امر ہے، کسی کو امر کرنا نا. امر عموماً وجوب کے لیے آتا ہے، اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے. مثلاً کہا جاتا ہے نا اقیم الصلاۃ، یہ امر کا صیغہ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا ضروری. آتوا الزکاۃ، امر کا صیغہ ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے. لیکن یہاں پر امر تلقین کے لیے ہے، تکلیف کے لیے نہیں ہے، مکلف بنانے کے لیے نہیں ہے، تلقین ہے. اچھا یعنی یہ اس چیز کی اس کی قرأت کر، اس کا تلفظ کر، اس کا تلفظ کر، اس کی قرأت کر. اچھا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بچے سے کہہ دو، چھوٹا سا بچہ، اس کو کہا اقرا، وہ کرے گا اقرا. اسے کو بسم ربک الذی خلق، وہ کہے گا بسم ربک الذی خلق، وہ کہہ دے گا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پھر وہ ہستی کہ فصاحت بلاغت اس کی لونڈی ہو، اس کی باندھی ہو، اور وہ شخصیت یہ کہہ دے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اچھا پڑھے ہوئے چلا، جو پڑھا ہوا نہ ہونا وہ مطلب تحریر تو نہیں پڑھ سکتا. بچے سے آپ کہیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق،
یہ پڑھو کتاب پہ کاغذ پہ لکھا وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن زبانی تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا کیا مطلب؟ تو دیکھیے گا، اگر تو جبرائیل علیہ السلام کوئی تحریر لے کر آئے تھے، پرچی لے کر آئے تھے، جیسا کہ ایک قول کے مطابق یہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک حریری صحیفہ تھا ریشم کا، جو جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس پر یہ لکھا ہوا تھا، اور آپ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک کہا کہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، جو پڑھا ہوا نا وہ تحریر نہیں پڑھ سکتا۔ اور بعض روایتوں میں آیا تھا کہ اسی کی طرف اشارہ ہے، جو ہے نا بعض مفسرین فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کی طرف اشارہ جو تحریر تھی، جو رقعہ تھا حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں۔ اگر یہ تحریر نہیں تھی، زبانی تھا کہ میرے ساتھ پڑھو، پھر کیسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ یہ یہاں پر اصل جو سوال ہے نا وہ یہ ہے۔ تو اگر تحریر نہیں تھی، زبانی تلقین تھی کہ پڑھو، تو اس صورت میں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی وحی کی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ کلام دیکھو، وہ براہ راست اللہ کا کلام تھا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ براہ راست جو اللہ کا کلام ہے، یہ تو نقوش ہے، وہ نہیں ہے، براہ راست اللہ کا کلام تھا جو اس میں ثقل تھا، اور فرشتے کی رؤیت نے اور ہیبت پیدا کر دی، اور وحی کے مشاہدے انوارات نے اور دہشت پیدا کر دی۔ تو اس وقت مطلب اس کا اطلاع میں ہے کہ میری زبان نہیں اٹھ رہی، زبان اٹھتی نہیں ہے اس ہیبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو بار بار ان کو بھینچ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ سینہ وہ جو اللہ کا براہ راست کلام ہے اس کا ایک ثقل ہے، اللہ کا جو براہ راست کلام ہے اس کے لیے شرح صدر ہو جائے، اور بھینچنے کا مقصد یہ تھا۔ ہمیں اب اس کا ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے، ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سمجھانے کی اتنی سی بات کافی ہے کہ براہ راست اللہ کا کلام تھا، تو بار بار جو ان کو بھینچ رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا، اس صورت میں ما انا بقارئ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس صورت میں پھر اس کا مطلب ہوگا میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی زبان اٹھ رہی نہیں، ہیبت اور دہشت اتنی ہے۔ اس کے بعد جب یہ وحی نازل ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اب آئیں گے اور ان کو بات بتائیں گے، پھر کیا گفتگو ہوگی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو، وہ سنہری حروف سے لکھنے کی گفتگو۔ جی جی، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، دو لڑکیاں نکل اسحاق علیہ السلام اسماعیل، ہاں، اب جو ان کے اباء و اجداد تھے، ہاں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المناف، یہ کون تھے؟ یہ اس وقت کے نیک لوگ تھے؟ ہاں، پہلے ایک کویشچن، یہ اس وقت مطلب دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جس کو دینی ہوتی ہے نا، اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا کہ وہ ساری لڑی ایسے ہونے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آزر تھے، بت پرست تھے۔ جی جی، میرا کویشچن ہے کہ یہ لوگ کیا کسی شریعت کے تابع آ رہے تھے؟ ایک کویشچن۔ دوسرا، وہ جو دیکھیں ان پڑھ والی بات ہے نا، پڑھا لکھا نہیں ہوں میں، یہ اس زمانے میں بھی کوئی تعلیم ہوتی ہوگی وہاں پہ، جی، آئی ڈونٹ نو، جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ آپ کو ایک نبی و آخری زمان بنانا تھا، تو جس مدرسے سے وہ پڑھے ہوتے، مطلب میرا یہ کرتا ہے وہ معتبر ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع کرنا، یعنی وہ ایک ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے بالکل اے بی سی سے شروع کر دیا۔ یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم فلانے مدرسے سے پڑھے تھے، وہ مدرسہ معتبر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنا دیا۔ جی، کہ دوسری بات ہے کہ یہ اب بڑے
بڑی آزمائش تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور حضرت مولانا طارق بن کہتے ہیں کہ 2 دفعہ اصلی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, باقی بزرگ باقی آتے تھے. ہاں, ایک دفعہ غار حرا میں, اور ان کا کہتے ہیں ایک جو پر زمین پہ تھا اور دوسرا آسمان کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا. اتنا مطلب ایک مولانا طارق میں صاحب کے الفاظ. تو یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہو. ہاں. اچھا, اب وہ جو میرا کویشچن تھا کہ ان کی جو لڑی تھی, جو لڑی تھی جی, کون لوگ؟ ہاں جی, جیسے حضرت چچا تھے, جی جی, دوسرے چچا تھے وہ مشرک تھے, جی جی, وہ بت پرست تھے, جی جی. یہ جو تھے حضرت عبداللہ. ہاں ہاں, یہ دو کویشچن ہو گئے آپ کے. یہ جو پہلا کویشچن ہے اس کے بارے میں پہلے دن ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں, پہلے لیکچر میں, کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ ہماری لڑی میں ایک تو کوئی صفاح نہیں ہے, کوئی زنا نہیں ہے. اچھا, یہ حدیث ہے, کوئی بدکار عورت نہیں گزری, سارے نکاح سے. اور دوسری بات ہے اسماعیل علیہ السلام تک اس جو لڑی گزری ہے سارے موحد تھے, مشرک نہیں تھا اسماعیل. یہ ہم اچھا, جہاں تک آپ کے دوسرے اس میں آگے ہم جا کے نا بات کریں گے کہ دیکھو ان پڑھ ہونا, امی ہونا, یہ ویسے ہوتی ہے عیب کی بات, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عیب کی بات نہیں تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے پڑھتے تو استاذ بنتا نا, وہ بنتا تو یہ اسٹوڈنٹ شاگرد بنتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا شاگرد بنانا تھا, کسی اور کا شاگرد بنانا نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بنایا نا, قرآن پاک سکھایا نا, قرآن پاک کا مقابلہ کوئی کر کے دکھائے. چیلنج کئی دفعہ کیا گیا, کوئی دکھاؤ, کوئی نہیں مقابلہ کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے شاگرد براہ راست بنانا تھا ان کو. اچھا, تیسری بات وہ جو وہی کی بات ہے 2 دفعہ دیکھا ہے, وہ جو 2 دفعہ جب وہ ابھی نہیں آئے, جب پہلی دفعہ ابھی ہم نے جو بات کی نا یہ اصلی شکل میں نہیں آئے. اب دوسری دفعہ ہم بات کریں گے اس پر, جب دوسری دفعہ وہی ہوگی نا اس وقت نہیں نظر آئے ہیں, ابھی آئے ہیں لیکن ابھی اصلی حالت میں نہیں آئے. اصلی حالت میں دوسری دفعہ آئیں گے جب ہم بات کریں گے دوسری دفعہ. ہاں, غار حرا میں جب جا رہے ہوں گے باہر, وہ ابھی وہ ہو گیا نا, ابھی کچھ عرصہ انقطاع آئے گا. اچھا, نہیں آئیں گے جبرائیل, ٹھیک ہے. جب دوسری دفعہ آئیں گے اس وقت پر ہم بات کریں گے اس پر. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ یہ تھا کہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ نعوذ باللہ کہتے قرآن خود بنا دیا. یہ بھی ہے, یہ سب کی حکمت ہے, یعنی حکمت ہے کہ ایک شروعات ہونے والی ہے ایک نبوت کی, جو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کرنے جا رہے ہیں. یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں وہی بات بتاتا ہوں نا کہ بات اس میں ایسے بنتی ہے کہ ان کے کوئی استاد ہوتے تو وہ کہتے میں پڑھا لکھا ہوں, ان کے کوئی استاد ہوتے تو وہ استاد تو پھر استاد ہوتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انہوں کو ٹرانسپیرنٹ بنا کے اور نوری علم اے بی سے شروع کر دیا اور پھر دین کو مکمل کر دیا. یعنی یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ. جب آخری خطبہ دیتے ہیں تو میں نے اپنا دین ختم کر دیا, ٹھیک ہے, میں نے مکمل کر دیا. اور شروع کہاں سے کیا؟ غار حرا سے. اور غار حرا سے ایسے شروع کیا کہ بالکل ایوری تھنگ واز بلینک, اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو 23 سال کا ٹائم تھا اس کے اندر اس کی تکمیل. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا, یہ کہ وہ اعتراض کرتے, بلکہ اعتراض کئی دفعہ کر چکے ہیں. وہ افتراء کا لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں, اب بھی اعتراض کر رہے تھے کہ وہ گھڑ کر لاتے ہیں, خود گڑا ہوا ہے. اس کا جواب دیا ہے قرآن پاک میں.